حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رشتہ و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امراء اور رؤسائے قوم نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے پیرووں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تضلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند یعنی فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں؟ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدیٰ مان لیں۔ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد عوام قوم کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا، ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے مخلص بندے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں۔ دعوت و ارشاد میرا مقصد و نصب العین ہے، اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ افلاس کے ساتھ۔ واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں، اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانینت نفس، رضائے الہی اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔ علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسال ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدردان ہے۔ غرض سورہ ہود حق و تبلیغ کے ان تمام مکالم و مناظروں اور پیغامات حق کے انہی ارشادات عالیہ کا ایک غیر فانی ذخیرہ ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا۔ ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح سوائے یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو۔
نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزائے اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کی سزا کا اعلان کر دیا اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب میں کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، حالانکہ تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور خدائے تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کافر کردار کو پہنچ گئے۔ جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گیا، اور حکم پورا ہوا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ قوم ظالمین کے لیے ہلاکت ہے۔ رات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا۔